بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 99 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نماز کی شرطوں کا بیان حصہ سوم۔ نماز کی شرطوں کا بیان حصہ سوم۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا رُبْعُهُ طَاهِرٌ وَصَلَّى عَارِيًا لَمْ تَجُزْ وَخُيِّرَ إِنْ طَهُرَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِهِ وَلَوْ عَدِمَ ثَوْبًا صَلَّى قَاعِدًا مُومِيًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقِيَامِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ۔ ترجمہ: اور اگر نمازی نے کپڑا پایا جس کا ربو پاک ہے اور اس نے نماز پڑھی برہنہ تو جائز نہ ہوگی، اور اسے اختیار ہے اگر پاک ہو ربو سے کم، اور اگر نہ پایا کپڑا تو نماز پڑھے بیٹھ کر اس حال میں کہ اشارے سے ادا کرے رکوع اور سجدہ کو، اور یہ بہتر ہے کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کرنے سے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے چوتھائی کپڑے کے دستیاب ہونے کی صورت میں نماز کا حکم۔ نمبر 2، اگر کپڑا چوتھائی سے بھی کم ہو تو اس صورت میں نماز کا حکم اور اختلاف مات تفصیل۔ نمبر 3، اگر کپڑا بالکل دستیاب نہ ہو، نہ پاک اور نہ ہی ناپاک، تو شرعاً نماز کا کیا حکم ہے۔ نمبر 4، ننگے ہونے کی حالت میں پاؤں پھیلانے کا حکم۔ نمبر 5، ننگے ہونے کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی چوتھائی کپڑے کے دستیاب ہونے کی صورت میں نماز کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک کپڑا ایسا ملا جس کا صرف ایک چوتھائی حصہ پاک ہے، باقی ناپاک ہے، اور ناپاکی زائل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، بس اس نے اس کو چھوڑ کر ننگے بدن نماز پڑھ لی، تو اس کی یہ نماز درست نہ ہوگی، کیونکہ چوتھائی کپڑے کا پاک ہونا کل کپڑے کے پاک ہونے کے حکم میں ہے، کیونکہ کئی احکام میں چوتھائی کل کے قائم مقام ہے۔ لہٰذا چوتھائی کپڑے کے پاک ہونے اور دستیاب ہونے کی صورت میں ننگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، ایسی نماز شرعاً درست نہیں ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا رُبْعُهُ طَاهِرٌ وَصَلَّى عَارِيًا لَمْ تَجُزْ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2، اگر کپڑا چوتھائی سے بھی کم ہو، اس کا کیا حکم ہے اور اختلاف مات تفصیل۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر چوتھائی کپڑے سے بھی کم ہو، اس کے پاس جو کپڑا ہے، اس کو جو کپڑا دستیاب ہے وہ چوتھائی حصے سے بھی کم پاک ہے، تو اس صورت میں نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو اسے پہن کر نماز پڑھ لے اور چاہے تو ننگے نماز پڑھے، کیونکہ کشف عورت اور نجاست دونوں حالت اختیار میں مانع نماز ہیں۔ کشف عورت بھی اور نجاست بھی، یہ دونوں حالت اختیار میں مانع صلاۃ ہیں، مانع نماز ہیں، اور مقدار میں دونوں برابر ہیں، لہٰذا حکم نماز میں بھی دونوں برابر ہوں۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چوتھائی سے بھی کم کپڑا دستیاب ہے، پاک، جو اس کے پاس کپڑا موجود ہے وہ چوتھائی سے بھی کم پاک ہے، تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں اگر اس نے ننگے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ پاکی کا حکم تو ایجز کی وجہ سے اس سے ساقط ہے، مگر سطر کا حکم اس سے ساقط نہیں ہے، کیونکہ سطر پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ لہٰذا چوتھائی سے کم کپڑا دستیاب ہونے کی صورت میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس نے نماز ننگے ہو کر پڑھی تو اس کی نماز ادا نہ ہوگی، جبکہ حناف کے نزدیک
اگر چوتھائی سے کم کپڑا دستیاب ہو تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو ننگے نماز پڑھے اور چاہے تو وہ جتنا کپڑا پاک ہے اسے پہن کر نماز پڑھے۔ نمبر 3، اگر کپڑا بالکل دستیاب نہ ہو، نہ ہی پاک اور نہ ہی ناپاک، تو اس صورت میں شرعاً نماز کا حکم کیا ہے؟ اگر کپڑا بالکل ہی دستیاب نہیں ہے، نہ پاک ہی اور نہ ہی ناپاک، تو شرعاً اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو تفصیل اس کی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کپڑا موجود نہ ہو، نہ پاک اور نہ ہی ناپاک، تو یہ شخص بیٹھ کر ننگے نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ اشارے سے ادا کرے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ قال ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکبوا فی سفینۃ فانکسرت بہم السفینۃ فخرجوا من البحر عراتا فصلوا قعودا بالایماء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، پھر کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، پھر وہ حضرات دریا سے برہنہ نکلے اور بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھی۔ ان صحابہ اکرام کا یہ فعل جو مروی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کے پاس کپڑا موجود نہ ہو تو وہ بیٹھ کر ننگے نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ اور پھر یہ جو صحابہ انہوں نے برہنہ نماز پڑھی اور پھر اشارے سے بیٹھ کر نماز پڑھی، تو کسی صحابی کا انکار اس پر ثابت نہیں ہے، تو یہ اجماع کے مترادف ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا پاس کپڑا موجود نہ ہو، نہ پاک اور نہ ہی ناپاک، تو اس صورت میں ننگے ہونے کی حالت میں بیٹھ کر اشارے سے وہ نماز ادا کرے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے وَلَوْ عَدِمَ ثَوْبًا صَلَّى قَاعِدًا مُومِيًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ۔ نمبر 4، ننگے ہونے کی حالت میں پاؤں پھیلانے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ آیا کہ جس شخص کے پاس کپڑا نہیں، تو آیا کہ اگر وہ پاؤں پھیلا کر نماز پڑھتا ہے، یعنی ستر پوشی کی وجہ سے ننگے پاؤں کو پھیلا کر نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ یعنی ننگے ہونے کی حالت میں اگر وہ پاؤں پھیلا کر نماز پڑھتا ہے کہ اس میں ستر پوشی زیادہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ بیٹھنے کی کیفیت میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا کر نماز پڑھے کیونکہ اس میں ستر پوشی زیادہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھنے والوں کی طرح بیٹھے، بہتر یہی قول معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا قول کیا ہے کہ تشہد میں بیٹھنے والوں کی طرح بیٹھے، یہی زیادہ بہتر اور زیادہ اصح ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو اولا اور راجح قرار دیا ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اختلاف افضلیت میں ہے، نہ کہ جواز اور عدم جواز میں۔ نمبر 5، ننگے ہونے کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم۔ ننگے ہونے کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر ننگے شخص نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں عورت غلیظہ کا سطر ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ارکان نماز یعنی رکوع، سجود اور قیام ادا ہو جائیں گے۔ بس دونوں صورتوں میں سے جو چاہے صورت اختیار کرے، مگر پہلی صورت افضل ہے، کیونکہ سطر چھپانا نماز اور لوگوں دونوں کے حق کی وجہ سے واجب ہے، اور طہارت صرف لحق کی صلاۃ واجب ہے، لہٰذا پہلی صورت اختیار کرنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے کہ بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے پڑھا چوتھائی کپڑے کے دستیاب ہونے کی صورت میں نماز کا حکم۔ نمبر 2، اگر کپڑا چوتھائی سے بھی کم ہو تو اس صورت میں نماز کا حکم اور اختلاف مع تفصیل۔ نمبر 3، اگر کپڑا بالکل دستیاب نہ ہو، نہ پاک اور نہ ہی ناپاک، تو شرعاً اس نماز کا کیا حکم؟ نمبر 4، ننگے ہونے کی حالت میں پاؤں پھیلانے کا حکم۔ نمبر 5، ننگے ہونے کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔